تینوں کام کر رہے ہیں جناب، تینوں مشینیں کام کر رہی ہیں. کپڑا بنایا جا رہا ہے، کپڑا بنایا جا رہا ہے، دھاگا بنایا جا رہا ہے، اور جناب والا کپڑے کو تیار کیا جا رہا ہے. ایک مشین میں خرابی پیدا ہوئی، وہ چپ ہو گئی. مشینیں کام کر رہی ہیں، کپڑا بنا رہی ہیں اور دھاگا بنا رہی ہیں. جناب والا اپنے کام میں مصروف ہیں، اس مشین کا کوئی پتہ ہی نہیں. یہ دو مشینیں اپنے کام سر انجام دے رہی ہیں. اتفاق سے دوسری مشین بھی خراب ہو گئی. اب تیسری مشین لگی ہوئی ہے کپڑا بنانے میں، لیکن مجال ہے جو تیسری مشین ان کو پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں بند ہو گئے، کپڑا بنانا کیوں چھوڑ. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ 3 مزدور کام کر رہے ہیں یا 5 مزدور آدمی کام کر رہے ہیں، مکان کی تعمیر جاری ہے. ابھی کام کرتے کرتے ایک مزدور گر جاتا ہے. اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ گر گیا. اب جو جناب والا مستری صاحب تھے، ٹھیکیدار تھے اور مزدور تھے سارے، وہ سب کے سب انہوں نے اپنا کام چھوڑا، اس کو پکڑنے میں لگ گئے. بھائی اس کو کیا ہوا، اس کو اسپتال پہنچاؤ، اس کا خیال کرو، اس کو دوائی دو، فوری طور پہ ایمرجنسی اس کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے. وہ کام وہیں رک جاتا ہے. یہی ہے مشین اور انسان میں فرق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثانی اثنین ہیں اللہ کے شیدائی ہیں، ثانی اثنین ہیں اللہ کے شیدائی ہیں، جا کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو. انتہائی واجب الاحترام سامعین، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء
شافع روز جزا حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ عجیب و غریب قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ ایک توہمات اور شکوک و شبہات کا مجموعہ ہے کہ سفر کا مہینہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس مہینے میں نکاح سے، شادی سے گریز کرتے ہیں، گھر بنانے سے گریز کرتے ہیں، نیا کام شروع کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ صفر ہوتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی مہینے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ سارے کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور ان مہینوں کا سردار اور ان مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کا۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص مہینے ایسے ہیں جن کی خاص فضیلتیں بھی ہیں، جیسے ذی الحج کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اور یوم عاشور کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ شعبان المعظم ہے، رجب المرجب ہے، اور اشہر حرم 4 مہینے جو قابل احترام روز اول سے ہیں، لیکن برائی کسی مہینے کی نہیں۔ جہاں یہ بتایا گیا کہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ، سب سے زیادہ قابل احترام مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جس طرح یہ بتایا گیا کہ محرم الحرام کا مہینہ روز اول سے تقدس کا، طہارت کا اور حرمت کا، برکت کا مہینہ ہے، جس طرح بتایا گیا کہ ذی الحج کے ایام میں دن میں روزہ رکھنے سے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، رات کی عبادت سے شب قدر کا ثواب ملتا ہے، جس طرح کہا گیا کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس عرفہ کے یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے، معافی عطا فرمائیں گے۔ جس طرح کہا گیا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی 14 شعبان المعظم میں جو رات ہے وہ بابرکت رات ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات کو عبادت افضل ہے، اور اس دن میں روزہ رکھنا وہ نفلی روزہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اہل اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس دن روزہ نفلی رکھتے ہیں۔ اور جس طرح بتایا گیا کہ رجب المرجب کا مہینہ یہ بھی قابل احترام اور اشہر حرم میں سے ہے، تو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ جناب سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں گھر نہیں بنانا چاہیے، سفر کے مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، جب رمضان کی فضیلت بتائی جا سکتی ہے، شعبان کی فضیلت بتائی جا سکتی ہے، ذو الحج کے ایام بتائے جا سکتے ہیں، عشرہ ذو الحجہ کی راتوں کی فضیلت بتائی جا سکتی ہے، رجب المرجب کی حرمت بتائی جا سکتی ہے، محرم الحرام کا احترام بتایا جا سکتا ہے، اور عاشورے کے دن کا جو خاص اکرام ہے وہ بتایا جا سکتا ہے۔
اس کی اہمیت بتائی جا سکتی ہے تو پھر سفر المظفر کا مہینہ خدا نہ خواستہ اگر کسی اور قسم کا مہینہ ہوتا، نحوست والا مہینہ ہوتا، صفر والا مہینہ ہوتا، تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی اشارہ ملتا، کوئی حدیث ملتی، کوئی فرمان ملتا، آپ کا مبارک عمل ملتا، صحابہ کرام کی تابعداری ملتی، صحابہ کرام کا عمل ثابت کرتا۔ لیکن قرآن و حدیث کے صفحات کو کنگالنے سے، قرآن و حدیث کے صفحات کو اسٹڈی کرنے سے، قرآن و حدیث کے صفحات کو پڑھ لینے کے بعد جب سفر کے مہینے کے متعلق، محرم کے مہینے کے متعلق یا کسی اور مہینے کے متعلق اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی اشارہ نہیں ملتا، کوئی سبق نہیں ملتا کہ فلاں مہینہ ایسا ہے، فلاں مہینہ نحوست والا ہے، فلاں مہینے میں جناب شرارتی جنات اترتے ہیں، فلاں مہینے میں نحوستیں اترتی ہیں، تو اس کو بھی بیان کیا جا سکتا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سال کے 12 مہینے سارے کے سارے اللہ کے مہینے ہیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی مہینے میں، کسی رات میں، کسی دن میں، کسی ہفتے میں نحوست نہیں ہوتی، نحوست تو گناہوں میں ہوتی ہے۔ نحوست کس میں ہوتی ہے؟ گناہوں میں ہوتی ہے۔ نحوست تو نافرمانیوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں، تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں یہ بات ثابت ہے کہ جب وہ آخری ایام میں ہوتے ہیں، مرض الوفات میں ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، جناب آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ تو حضرات نے، اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ جناب ہمیں موت کا ڈر نہیں، اپنے گناہوں کی نحوست کا ڈر۔ ہمیں گناہوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ گناہوں کے علاوہ، آپ کی نافرمانی کے علاوہ کسی مہینے میں، کسی دن میں اور کسی اس طرح کے اوقات میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے عقائد سے، ایسے نظریات سے اور ایسے شکوک و شبہات سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جا کر خوشی ملی یا غم ملا؟ زور سے بولیں۔ خوشی ملی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اسلام کو ترقی ملی یا نہیں ملی؟ اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ اس سفر کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ ہجرت نصرت ہے، وہ ہجرت مدد ہے، وہ ہجرت رحمت ہے، وہ ہجرت برکت ہے، وہ ہجرت اسلام کی بلندی ہے، وہ ہجرت صحابہ کے درجات کی بلندی ہے، وہ ہجرت اسلام کی ترقی ہے۔ اس ہجرت کی برکت سے مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلی ہے، اس ہجرت کی برکت سے مدینہ منورہ اسلام کے نور سے منور ہوا، اس ہجرت کی برکت سے مدینہ منورہ کے لوگوں کے درمیان ایثار، قربانی، ہمدردی، محبت، پیار، خلوص، اطمینان یہ ان کے اندر داخل ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے اہل مدینہ انصار کے دلوں میں مہاجرین کی محبت آ گئی، انصار کے دلوں میں مہاجرین کے لیے ہمدردی، محبت اور خلوص پایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کی برکت سے اسلام کو چڑھتا ہوا دیکھا، ترقی کرتا ہوا دیکھا، پھیلتا ہوا دیکھا۔ جناب والا مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر جو سختیاں، پریشانیاں اور روزانہ کی تنگیاں آ رہی تھیں، ہجرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے نصرت اور فتح کی خوشخبریاں عطا فرمائیں، تو معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ اسلام کے تو عروج کا مہینہ ثابت ہو گیا۔ سفر کا مہینہ اسلام کے
عروج کا مہینہ ثابت ہوا، سفر کا مہینہ مسلمانوں کے لیے عزت کا مہینہ ثابت ہوا، سفر کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ ثابت ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اہل مکہ، مشرکین مکہ، کفار مکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ صرف دعوت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ جو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی آپ کی دعوت میں شامل ہوتا ہے، جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کلمے کی دعوت کو لے کر ایک ایک دروازے پر جا رہا ہے، کفار اور مشرکین کی طرف سے ان پر سختیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ بلال کو گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، خباب ابن ارت کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ جناب والا حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہے۔ رب العالمین نے جب دیکھا کہ مکہ والوں کی شرارتیں، مکہ والوں کا ظلم، مکہ والوں کی انتہائی درجے کا جناب والا ظلم و ستم وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 کی تعداد میں، 4 کی تعداد میں، 5 کی تعداد میں جناب ٹولیوں کی شکل میں ہجرت کی اجازت دی کہ بھئی آپ لوگ چلے جاؤ مدینہ منورہ، یہاں آپ کو بڑی تکلیف ہے، دشواری کا سامنا ہے، ظلم کا سامنا ہے، تحدی کا سامنا ہے، لہٰذا آپ کو میری اجازت ہے آپ یہاں سے مدینہ منورہ چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں آپ کے لیے انشاءاللہ رحمت ہوگی، وہاں آپ کے لیے برکتیں ہوں گی، وہاں آپ کے لیے نصرت ہوگی، وہاں آپ کے لیے فتح ہوگی۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو دیکھ کر آپ کی اجازت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ جانا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل ہجرت نہیں فرمائی، آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ذوالجلال کی اجازت کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ جب تک آپ کو اللہ کا حکم نہ ہوتا آپ کس طرح مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا سکتے تھے؟ لہٰذا رب العالمین کی طرف سے اجازت کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست راست اپنے رازدار نبوت اور راز شناس نبوت، چہرہ شناس نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر ابھی جلدی نہ کرنا۔ جب لوگ ہجرت کر رہے تھے تو ابو بکر صدیق نے بھی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی چلیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ٹھہرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بعد میں اچھائی فرمائیں گے، بہتری فرمائیں گے، گویا مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے، تو اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں اپنی تیاری شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول روز سے اپنا مال اور اپنی دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور یہاں تک آیا ہے روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش ہوتی تھی، یہ چاہت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب مال کی ضرورت ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھے نہیں، ابو بکر صدیق سے اجازت نہ لیں، بلکہ اپنا مال سمجھ کر ابو بکر صدیق کے مال کو استعمال کریں۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اور ملک کے طول و عرض میں جن لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں ہیں، محبت ہیں،
جذبہ ایثار ہے، قربانی کا جذبہ ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی برکت ہے، یہ عثمان غنی کی سخاوت کی برکت ہے کہ آج پاکستان کا مسلمان، کراچی کا مسلمان جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ جب میرے آقا نے مشکلات میں چندے کا اعلان فرمایا تو ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جس نے گھر کا سارا مال لا کر قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور سوال ہوا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہو۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی قربانی کی برکت ہے، اسی سخاوت کی برکت ہے۔ آج یہ ابو بکر صدیق کی روحانی اولاد جو اپنا مال اور اپنی جائیدادیں، اپنا پیسہ اور سب کچھ اپنے غریب بھائیوں کے لیے، جو نادار ہیں، جو بے بس ہیں، غریب الحال ہیں، جن کا سب کچھ پانی میں بہہ گیا ہے، آج کراچی کے مسلمان کے دل میں اگر کوئی درد ہے، اگر کوئی ہمدردی ہے، وہ صحابہ کرام کی سخاوت کی برکت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم بنایا، ایک انتظامی امور ترتیب دیا، کس طرح کہ جہاں مال کی ضرورت ہوئی، چاہے وہ تبوک کا موقع ہو، چاہے وہ ہجرت کا موقع ہو، چاہے وہ مدینہ منورہ میں مواخات کا موقع ہو، یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع ہو، یا مسلمانوں کے لیے پانی کے انتظام کا موقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رب کریم بس پانی کا انتظام آپ کر دیں، مسلمانوں پہ رحم فرمائیں۔ آپ نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ ہم رات کو سو رہے ہیں، آپ اپنی قدرت سے صبح کو یہ مسجد کو تعمیر کروا دیں تاکہ ہم لوگ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ فرشتے تو جناب دھڑا دھڑ لگتے، راتوں رات مسجد بن جاتی، راتوں رات غریبوں کا مداوع ہو جاتا، راتوں رات کسی غریب کا چولہا جل جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بھی تو بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا، اور ایسے لوگوں کو لا کر آپ کے قدموں میں گویا اللہ نے نچھاور کر دیا جو آپ کی تابعداری میں، آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں اپنا مال، تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے تھے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی سے لے کر اس کو غریب کر کے، یا اس کو زخمی کر کے، یا جناب والا دنیا سے اسے ختم کر کے اسے نجات کا ذریعہ بنا دیں، اس کو شہادت کا درجہ عطا کر دیں، اس کو جنت میں جانے کا یہ گویا کہ اس کے لیے بہانہ بنا دیں کہ جو آدمی سیلاب کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے بے کس و بے بس ہو کر وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو ان کی ہمدردی میں یہاں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی میں ان کے لیے جناب والا شامیانے، ان کے لیے جناب والا اس طرح کی تمام سہولیات، خشک راشن، نقد پیسے اور یہ تمام چیزیں جو ان کی ضروریات ہیں اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ ایسا نظام بنایا، ایسا سسٹم بنایا کہ جو دنیا کائنات کے لیے مثال ہے کہ انسان مسلمان جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر کیا کشش ہے، کیا ہمدردی ہے، کیا امتیازی شان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر دو مشینیں چلائی جائیں، چکی کی مشین ہو یا جناب والا کسی قسم کی کوئی مشین، کارخانوں کی مشین، دو مشینیں لگا دیں، آپ کپڑے کی مشینیں لگا دیں، دو مشینیں لگائیں، تین مشینیں لگائیں، اور وہ تینوں کام کر رہے ہیں جناب، تینوں مشینیں کام کر رہی ہیں، کپڑا بنایا جا رہا ہے، کپڑا بنایا جا رہا ہے، دھاگا بنایا جا رہا ہے، اور جناب والا کپڑے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک مشین میں خرابی پیدا ہوئی، وہ چپ ہو گئی، وہ مشین بند ہو گئی۔ اب دو مشینیں کام کر رہی ہیں، کپڑا بنا رہی ہیں اور دھاگا بنا رہی ہیں، جناب والا اپنے کام میں مصروف ہیں،
اس مشین کا کوئی پتہ ہی نہیں، یہ 2 مشینیں اپنے کام سر انجام دے رہی ہیں، اتفاق سے دوسری مشین بھی خراب ہو گئی، اب تیسری مشین لگی ہوئی ہے کپڑا بنانے میں، لیکن مجال ہے جو تیسری مشین ان کو پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں بند ہو گئے، کپڑا بنانا کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ 3 مزدور کام کر رہے ہیں یا 5 مزدور آدمی کام کر رہے ہیں، مکان کی تعمیر جاری ہے، جناب والا شٹرنگ کا کام جاری ہے، سیمنٹ کی بوریوں کا کام جاری ہے، ابھی کام کرتے کرتے ایک مزدور گر جاتا ہے، اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ گر گیا۔ اب جو جناب والا مستری صاحب تھے، ٹھیکیدار تھے اور مزدور تھے سارے، وہ سب کے سب انہوں نے اپنا کام چھوڑا، اس کو پکڑنے میں لگ گئے کہ بھائی اس کو کیا ہوا، اس کو اسپتال پہنچاؤ، اس کا خیال کرو، اس کو دوائی دو، فوری طور پہ ایمرجنسی اس کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے، وہ کام وہیں رک جاتا ہے۔ یہی ہے مشین اور انسان میں فرق کہ مشینیں اگر 10 بھی ہوں گی، 9 مشینیں بھی خراب ہو جائیں تو آخری مشین کو کوئی فکر نہیں، وہ ساری خراب ہوتی رہے، میں تو چل رہی ہوں۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسا زبردست بنایا کہ اس کے دل میں ہمدردی ہے، اس کے دل میں محبت ہے، اس کے دل میں خلوص ہے، یہ دوسرے کے لیے مرنا جانتا ہے، دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنا جانتا ہے۔ یہی تو اس کی جنت ہے، یہی تو اس کی کامیابی ہے، یہی تو اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا آج ہم اگر سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، جہاں بھی مسلمان قصبہ پرسی میں اور خیبر پختون میں، جہاں بھی، یہاں کراچی کا مسلمان، لاہور کا مسلمان، جہاں جہاں بھی پرسکون طریقے سے آپ خیر و عافیت کے ساتھ لوگ موجود ہیں، وہ اپنا مال نکال کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وقف کر رہے ہیں اور ان کے لیے ان کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنا کام اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کا جو ہے موقع عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ان کو کام صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مسلمان تنظیمیں وہ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہ جنت کمانا چاہتی ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کی غمخواری کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہر لحاظ سے، ہر طرف سے کام ہو رہا ہے۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو، آپ وہاں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ہمدردی کر سکتے ہیں، بھائیوں کو بحال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے جہاں 2 لقمے ان کے پیٹ میں جائیں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اظہار ہمدردی، غمخواری اور ایک دوسرے سے خلوص کے ساتھ اور ایک دوسرے کو بحال کرنے میں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔